اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمی اردو کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ عالم ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن میں نیکوں کے ساتھ ساتھ بدکار انسانوں کی بھی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم ایسی ہی ایک تاریخ انسانی کی بدکار ترین عورت کا واقعہ بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور کس عورت نے ان کو قتل کروایا، اور وہ کیسے دنیا کی بدترین اور بدکار عورت ثابت ہوئی۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگسٹس کی حکومت تھی، اور سلطنت روم کے فلسطین کی ریاست کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرزمین فلسطین بہت سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ صنعت اور تجارت کی مالک ریاست تھی، اس لیے روم اس کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی اچھے تعلقات رکھتا تھا۔ فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیروڈ تھا۔ اس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت، چندے آفتاب، چندے مہتاب سی لڑکی تھی۔ اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں اسی وجہ سے بڑا غرور اور نخرہ پایا جاتا تھا۔ کسی کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتی تھی، جبکہ پورا شہر اس پہ مرتا تھا۔ وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی دل دادا بھی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل گئی ہوئی تھی، تو وہیں اس کی ملاقات ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ شہزادہ اس کی محبت کے جال میں پھنس گیا اور الجھ گیا، اور ضد کر کے اس سے شادی کر لی۔ شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا، مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں، اور اس کے شوہر فلپ کو اس بات کی بہت فکر ہوئی کہ اس کے تاج کا وارث کون ہوگا اگر اس کا بچہ نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ غمگین رہنے لگی۔ آخر ایک دن اس کی کنیز اس کو ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے کر گئی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی، مگر وہ کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا، وہ امید سے ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی عطا فرمائی، اور اس نے دیکھا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت بچی ہے۔ آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے۔ وہ اپنی ماں ہی کی طرح مشہور ہو گئی۔ فلپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا، جو کہ اس کو نہیں ملا۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہیروڈ چل بسا۔ جب اس کی وصیت پر عمل درآمد شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس کو زیادہ رقبہ اور سرسبز و شاداب علاقے ملے۔ تدفین کے موقع پر ہیروڈیاس کو اینٹی پاس سے ملاقات کا موقع ملا، اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں کچھ جنگیں ہوئیں، مگر ایک جنگ کے مقابلے میں فلپ کے کچھ علاقے کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس کو بھی اینٹی پاس کو دے دیا گیا، اور ان دونوں نے شادی کر لی اور چلے گئے۔ یہاں بتاتا چلوں کہ ہیروڈیاس کو جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام سلومی تھا۔ وہاں سلومی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اور حسین ہوتی چلی جا رہی۔ انہی دنوں میں پیغمبر اسلام یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ وہ انتہائی درجہ کے خوبصورت تھے، اور ایک دن جب سلومی نے ان کو دیکھ لیا تو وہ بےتاب ہو کر دعوت گناہ دے دی، جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کو دیکھنا میرے لیے ایک گناہ ہے۔ اس پر سلومی کو آگ لگ گئی، اور وہ آگ بگولا ہو گئی، اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اس بات کا بدلہ لے کر رہے گی۔ بادشاہ وقت کے دربار میں ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں بہت مہمان مدعو تھے، اور وہ سب بے تحاشا قیمتی تحائف لے کر آئے ہوئے تھے۔ ہیروڈیاس بھی گئی، اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی تحفہ صرف وہ ہی دے گی۔ بادشاہ کے استفسار پر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سلومی ایک اعلیٰ ترین رقص بادشاہ کی خدمت میں ان کے نام کرے گی، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ اس پر منہ بولا انعام عطا کرے گا۔ جب رقص شروع ہوا تو سب لوگ محو ہو گئے اور اسی میں کھو گئے۔ رقص کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے۔ آخر میں بادشاہ نے انعام کا پوچھا تو اس نے کہا کہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ پریشان تو ہوا، مگر چونکہ وہ زبان دے چکا تھا تو ایسا ہی کیا۔ اس بدبخت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد روم کے سیزر
صدوم نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو مشتعل کر کے اپنے چچا کی سلطنت پر یلغار کروا دی۔ اس کے نتیجے میں اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا، جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی انجام کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ سلیم کو اجازت دیجیے، جزاکم اللہ۔